بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد وقاص آج آپ کو لیکچر نمبر 3 پڑھاؤں گا۔ آج کا سبق آیات 11 تا 14، رکوع نمبر 2، بامعانی و بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیا، النعاسا اونگھ نے، امنتاً تسکین، منہ اس سے، وینزل اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں، بہی اس سے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجزا ناپاکی کو، الشیطان شیطان، ولیربطا اور تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دل، ویثبتا اور جما دے، بہی اس سے، الاقدام قدم۔ بامحاورہ ترجمہ، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ اس اللہ کی طرف سے تسکین تھی اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُم اور تم سے دور کر دے، رجز الشیطان شیطان کی ناپاکی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دل کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ آیات کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو انعام غزوہ بدر میں ہوئے، ان انعامات میں سے چند ایک کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک انعام یہ کیا کہ مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ جس دن غزوہ بدر ہوئی، اس کی رات مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیند دی۔ نیند سے مسلمان حشاش بشاش ہو گئے، ان کی تھکان دور ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام مسلمانوں پر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ مسلمان جس جگہ پر تھے وہ ریتیلی جگہ تھی، وہاں پر چلنا پھرنا دشوار تھا، لیکن جب اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا تو اب وہ ریت اپنی جگہ پر جم گئی اور وہ جگہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام مسلمانوں پر یہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، لیطہرکم بہ، کہ تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور ایک انعام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان وساوس مسلمانوں کے مومنین کے دلوں میں ڈال رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان وساوس کو ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو مضبوط کر دیں گے اور اس سے تمہارے قدم جما دیں گے۔ اذ جب، یوحی وحی بھیجی، رب کا آپ کے رب نے، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک، معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم ثابت قدم رہو، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، سألقی عن قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوبی ان کے دلوں میں، الذین
جن لوگوں نے کفرو کفر کیا الرعب رعب فضربو سو تم مارو ضرب لگاؤ فوقا اوپر الاعناق گردنیں وضربو اور ضرب لگاؤ منہم ان پر کل بنان ہر پور با محاورہ ترجمہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ثابت قدم رکھو مومنوں کے دل میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان کہ عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کی طرف یہ وحی بھیجی، یعنی مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی غزوہ بدر کے اندر۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے مسلمانوں کی باقاعدہ مدد کی اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر غزوہ بدر میں حصہ لیا اور جنگ لڑی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی، ان فرشتوں سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم مومنین کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کو تسلی دو کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عن قریب میں ان کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب اور دبدبہ پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم ان سے خوف مت کھاؤ، یہ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان چیزوں سے آپ خوف مت کھاؤ، آپ خوب دل جمعی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ان کے ساتھ لڑو، ان کی گردنیں مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ ذالکا یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ وہ شاق اللہ مخالف ہوئے اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول کے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالف ہوگا اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول کے فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ بمحاورہ ترجمہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا وہ یاد رکھے بے شک اللہ کی مار سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کفار پر جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان پر یہ عذاب اللہ کی طرف سے اس لیے آیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ذالکم تو تم فذوقوہ پس چکھو، وَأَنَّ اور یقیناً للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار دوزخ کا عذاب ہے۔ محاورہ ترجمہ ذالکم تو یہ ان کو یہ عذاب کا دیا جانا یہ اس لیے ہے، ذالکم اس لیے ہے فذوقوہ لہٰذا تم اس کا مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کافروں کو عذاب دینے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کو جو یہ عذاب دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو ایک تو دنیا میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مارے جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا فذوقوہ، اور ایک عذاب آخرت میں ہوگا کہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ کہ بے شک آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ ہوم ورک نوٹ بک کا کام آپ نے آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے، لفظی بھی با محاورہ بھی، آیت نمبر 11 سے 14 تک، اور الفاظ معنی جتنے الفاظ اس سبق کے دوران آپ کو پڑھائے گئے ہیں جو بھی مشکل الفاظ ہیں کم از کم آپ نے اپنی کاپیوں پر 10 الفاظ کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔